نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ انشاءاللہ ہم کتاب الاربعون الولدانیہ یعنی 40 حدیث برائے اطفال، 40 حدیث بچوں کے لیے، اس میں حدیث نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے آج انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 5 ہے ترک صلاۃ کی سنگینی۔ ترک صلاۃ کی سنگینی مطلب کہ جو نماز کا چھوڑ دینا کتنا سنگین جرم ہے، کتنا گریو آفینس ہے۔ ٹو لیو دا پریئر از ویری سیویئر اینڈ گریو آفینس۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بارے میں ہم یہ حدیث دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5، ترک صلاۃ کی سنگینی۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ ایک بار اور دیکھیں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر ایمان والا ہے یا کافر ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ ایمان والا کبھی نماز نہیں چھوڑے گا اور جو کفر اور شرک والا ہے وہ نماز کو چھوڑ دے گا۔ یہ بات کہی گئی ہے، ہم انشاءاللہ ابھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ ایک بار اور ریڈ کرتے ہیں۔ سیدنا جابر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے، یعنی نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی اس کے جو راوی ہیں، جو نریٹر ہیں، وہ مسلم ہیں۔ تشریح یعنی اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 اس کے ستون ہیں، اسلام کے 5 رکن ہیں، اور سب سے پہلا رکن ہے کلمہ، اور اس کلمے میں ہم 2 گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ گواہی دینے کے بعد جو سب سے پہلی جو ہمارے اوپر کمپلشن آتا ہے، جو اوبلیگیشن آتا ہے، جو ایک ذمہ داری آتی ہے، جو ایک فرض آتا ہے، وہ ہے نماز کا فرض۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایمان کی پہچان ہی نماز سے ہے، ایکچولی میں اسلام کی پہچان نماز سے ہے۔ تو سب سے پہلے گواہی دینا، کلمہ پڑھنا، اس کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، ایک سب سے بڑا پلر ہے، بہت امپورٹنٹ پلر ہے۔ اسی لیے بہت ساری آیات اور متعدد احادیث نبویہ میں اسے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے چھوڑنے سے روکا گیا ہے۔ یعنی قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے بارہا نماز کے ذکر کیا ہے، اور بہت سی حدیثوں میں بھی اس کو چھوڑنے کے بہت ساری وعید، بہت سارے پنشمنٹس بیان کی گئی ہے۔ یعنی ہم اس کو کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتے، حتیٰ کہ وہ جنگ کی حالت ہی کیوں نہ ہو، بیماری کی حالت ہی کیوں نہ ہو۔ الگ الگ ریلیکسیشنز ہیں، رولز ہیں، وہ انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں نماز کے معاملے میں سستی کرنے کی خطرناکی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ واضح کیا ہے کہ انسان اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل صرف نماز کا ترک کر دینا ہے۔ اگر بندہ اسے چھوڑ دے گا تو کفر اور شرک باللہ اللہ تک کفر و شرک باللہ تک پہنچ جائے گا، اور ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کی، یہ ایک حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی اہم ہے نماز، کہ اگر ایک بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یا تو شرک تک پہنچ جائے گا یا کفر تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. تو نماز کو اتنی امپورٹینس دی گئی ہے. تو اگر بندہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دے، تو وہ کفر یا شرک کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت سے بار بار اس کی پناہ طلب کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی اللہ تو ہمیں نماز کی توفیق دیتا رہے، ہمیں ہدایت پر رکھ، کیونکہ اللہ رب العزت کی توفیق سے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ سستی اور کاہلی اور نماز کو چھوڑ دینا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. نیز اس میں یہ واضح دلیل ہے کہ بے شک نماز کا ترک کرنا بڑے گناہ اور عظیم ہلاکت و تباہی میں سے ہے. اور یہ بڑے گناہوں میں سے سود، زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ معاصی سے زیادہ سخت گناہ ہے، جبکہ یہ ساری معصیتیں بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. یعنی کبیرہ گناہ ہم نے جیسے پڑھے تھے، جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ جیسے کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، یہ سب اللہ کی نظر میں ناپسند ہے. لیکن ایک ایمان والا ہو کر، ایک کلمہ پڑھنے والا ہو کر اگر وہ نماز ہی چھوڑ دے تو پھر وہ کہاں سے اس کا ایمان رہ گیا، کہاں اس کا اسلام رہ گیا؟ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ سب بڑے بڑے گناہوں سے بڑھ کر بڑا گناہ ہے، کیا؟ نماز کا چھوڑ دینا. اسی لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے کہ وہ نماز کا سختی سے خیال رکھیں اور اس کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ اس کی ادائیگی رزق و برکت و بھلائی، جنت و مغفرت اور رضاء الہی کی خوش نودی کا ذریعہ ہے. اب یہ تو ساری باتیں ہیں جو فرمایا گیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو حکم دینا شروع کر دو نماز کا، اور اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ. یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے. سوچے نماز کے ایک بچے کے اوپر لازم ہو جاتی ہے جب 10 سال کا ہو جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں تاکہ ہمیں دیکھ کے ہمارے بچے نماز پڑھیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان کے جو رزق ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، بھلائیاں اللہ اس کی طرف سمیٹ کر لے آتا ہے، جنت اور مغفرت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو اس میں سب سے اہم ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ہمیشہ جب نماز پڑھیں تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھیں. اللہ رب العزت نے اسی لیے 5 مرتبہ نماز رکھی ہے تاکہ ہم بار بار اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور اس فانی دنیا میں جو ختم ہو جانے والی ہے، جو کبھی رہنے نہیں والی ہے، تو اس دنیا کے اندر، اس کے ویب میں، اس کے جال میں پھنس کر اللہ کو نہ بھول جائیں. اسی لیے اللہ نے 5 وقت بلایا. اللہ ایک وقت بھی بلا سکتے تھے، 2 وقت بھی بلا سکتے تھے، 5 وقت کیوں بلایا؟ تاکہ ہم اللہ کو نہ بھول جائیں. اتنی خطرناک ہے یہ دنیا کہ اپنے جال میں ہمیں پھنسا لے گی. اسی لیے اللہ نے 5 وقت آواز دے کر بلایا، پکار کر بلایا کہ آ جاؤ میرے پاس، تاکہ تم اس دنیا میں پھنس کر اللہ کو نہ بھول جاؤ. تو نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز میں سستی، کاہلی، اس کو ڈیلے کرنا، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے کے جو بھی گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور نماز کی اہمیت ہمارے دل میں ڈال دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ اکرام کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.